بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھوڑے کا گوشت۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں گھوڑا ذبح کیا گیا تو ہم سب گھر والوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے بھی کھایا۔ طبرانی۔ فائدہ: خیال رہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا کسی صحیح روایت میں منقول نہیں، البتہ یہ صحیح روایت ہے کہ آپ کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا گیا اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھایا۔ ترمذی۔ جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، احناف کے یہاں اس کا گوشت کھانا مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ یہ اعلیٰ جہاد ہے۔ گوشت کھانے کی صورت میں تقلیل اعلیٰ جہاد ہے، اس لیے فقہاء کرام نے منع کیا۔ مرغی کا گوشت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ بخاری مسلم۔ مرغی کھانے کا مسنون طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو اسے چند یوم تک باندھے رکھتے، پھر اس کے بعد کھاتے۔ زہدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا، مجمع میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے مرغی نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ اور بے تکلف کھاؤ، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھاتے دیکھا ہے۔ اگر ناجائز یا ناپسندیدہ ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تناول فرماتے؟ بخاری۔ فائدہ: مرغی کھانا سنت سے ثابت ہے، اس کے خلاف قسم کھانا مناسب نہ تھا، اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اسے توڑنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جس چیز کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہو اس کے نہ کھانے کی قسم درست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کھا لے اور قسم توڑ دے۔ اگر مرغی آزاد پھرتی ہو، گندگی وغیرہ کھاتی ہو تو سنت یہ ہے کہ 3 دن تک اسے باندھ کر رکھے، پھر ذبح کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مرغی کے فوائد۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مرغی کا گوشت معدے کے لیے ہلکا اور زود ہضم ہے، دماغ میں قوت پیدا کرتا ہے، قوت باں بڑھاتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، زیادتی عقل کا باعث ہے، اچھا خون پیدا کرتا ہے، البتہ نقرس والے کو مضر ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے چند فوائد معلوم ہوئے۔ کھانے والا آنے والے کو بلا سکتا ہے، نہ کھانے کا سبب بھی پوچھا جا سکتا ہے، جنگلی اور پالتو دونوں طرح کی مرغی حلال ہے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔